آج ہمارے سامنے کراچی پولیس کے ایک ایسے افسر کا معاملہ ہے جن کا نام سنتے ہی بہادری اور تنازع دونوں ذہن میں آتے ہیں، چودھری اسلم۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، شہرت کی بلندیوں اور سنگین الزامات سب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان ذرائع کی گہرائی میں جا کر چودھری اسلم کی شخصیت کے ان پیچیدہ پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں جنہوں نے انہیں ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے لیے ہیرو اور کچھ کے لیے ایک متنازع کردار بنا دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ محمد اسلم خان، جو بعد میں چودھری اسلم کے نام سے مشہور ہوئے، وہ 1984 میں پولیس فورس میں شامل ہوئے تھے۔ جی، اور یہ چودھری کا لقب بھی دلچسپ ہے، مطلب خاندانی نہیں تھا؟ نہیں، خاندانی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ علاقے کے لوگوں کے آپسی جھگڑے نمٹانے کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا۔ لوگ انہیں پنچایت وغیرہ کے لیے بلاتے تھے۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے مقامی سطح پر اثر و رسوخ تھا شروع سے ہی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور ان کی اصل شہرت کا جو نقطہ آغاز ہے، ذرائع کے مطابق وہ 1992 میں گل بہار تھانے کی تعیناتی تھی۔ گل بہار، وہ تو اس وقت بہت ہی خطرناک علاقہ سمجھا جاتا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ اور یہیں سے پھر MQM کے خلاف آپریشنز میں ان کا نام سامنے آنا شروع ہوا، اور یہیں سے مطلب ان پر وہ ماورائے عدالت کارروائیوں کے الزامات بھی لگنے لگے۔ وہ خود تو کہا کرتے تھے کہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں، وہ تو صرف دھرتی کے دشمنوں کے خلاف ہیں۔ جی، یہ نعرہ ان کا مشہور تھا، لیکن یہی نعرہ ان کی پہچان بھی بنا اور ان کے کردار کا سب سے متنازع پہلو بھی۔ ذرائع تو کوئی 100 سے زائد پولیس مقابلوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں وہ شامل رہے۔ 100 سے زائد؟ جی، اور ان میں سے کئی پر سنگین سوالات اٹھائے گئے۔ ہم ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جو ذرائع میں ملتا ہے، وہ لیاری میں بلوچستان لبریشن فرنٹ کے کمانڈر ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کی موجودگی کی اطلاع پر جو مقابلہ کیا گیا۔ اچھا، اس میں کیا خاص بات تھی؟ رپورٹ کے مطابق وہاں موجود جنگجو اتنے منظم اور تربیت یافتہ تھے کہ پولیس کے لیے ان کا مقابلہ کرنا مطلب ممکن نہیں تھا۔ شاید وہ کام صرف فوجی کر سکتی تھی۔ اوہ، تو یہ ایک طرح سے پولیس کی صلاحیتوں کی حدود کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، یہ واقعہ اس پہلو کو بھی سامنے لاتا ہے۔ اور یہ مقابلے ہی سب کچھ نہیں تھے۔ ذرائع میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ان جیسے افسران کی ایک خاص شبیہ بنانے کے لیے میڈیا میں باقاعدہ PR یعنی تعلقات عامہ پر بھاری رقم خرچ کی جاتی تھیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، ذرائع اس طرف اشارہ تو کرتے ہیں کہ یہ ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی کامیابیوں کے پیچھے ان کا ایک مضبوط نیٹ ورک تھا۔ نیٹ ورک کس قسم کا؟ خاص طور پر جاوید نامی ایک ہیڈ کانسٹیبل کا ذکر ملتا ہے جو اطلاعات کا اہم ذریعہ تھے، مگر میڈیا میں شناخت تو اسلم کی ہی بنی نا۔ صحیح۔ اسی لیے کئی مبصرین انہیں محض ایک فرد نہیں بلکہ ریاست کی طاقت کی علامت یا جیسے کہتے ہیں ریاست کا ڈنڈا قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ تصویر یک طرفہ بھی نہیں۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو ذرائع کے مطابق ان کی کمزوری یا حدود کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے وہ طور خان نامی منشیات فروش کے اڈے پر ناکام چھاپا اور اسلحہ چھن جانے کے بعد وہ مبینہ طور پر معافی مانگ کر واپس لینا۔ اچھا، یہ واقعہ بھی ہے؟ جی، ذرائع میں اس کا ذکر ہے۔ یہ ان کی وہ سپر کاپ والی شبیہ سے بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح وہ معشوق بروہی کیس میں ان کا تقریباً 18 ماہ جیل میں رہنا۔ ہاں، وہ بھی ایک اہم واقعہ تھا۔ اگرچہ بعد میں وہ بری ہو گئے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام کے اندر کچھ نہ کچھ احتساب کا پہلو بھی موجود تھا، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف ان کی کامیابیوں کی فہرست بھی تو ہے نا۔ سولٹ مرزا کی گرفتاری ایک بڑا نام ہے۔ جی، بڑا نام ہے، حالانکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے کریڈٹ پر بھی محکمہ جاتی تنازع رہا۔ اچھا۔ پھر 2009 میں لیاری گینگ وار کے اہم کردار رحمان ڈکیٹ کا خاتمہ، اس پر بھی سوال اٹھے کہ کیا اسے سرحد پار مار کر لاش پاکستان لائی گئی تھی۔ یہ بھی ایک متنازع پہلو رہا۔ اور جب وہ CID میں آئے تو ان کا فوکس شدت پسند تنظیموں، خاص طور پر طالبان پر ہو گیا۔ انہوں نے ان کے خلاف بہت جارحانہ انداز میں کارروائیاں کی۔ جی ہاں، اور اسی وجہ سے وہ خود ان تنظیموں کا بڑا ہدف بن گئے۔ بالکل۔ ان پر حملے بھی ہوئے۔
نومبر 2010 میں CID دفتر پر حملہ جس میں 20 افراد ہلاک ہوئے مگر وہ محفوظ رہے۔ جی، وہ بڑا حملہ تھا۔ پھر سپٹمبر 2011 میں ڈیفنس میں ان کے گھر پر حملہ، 8 ہلاکتیں مگر وہ اور ان کا خاندان پھر بچ گئے۔ ہاں، وہ بھی بہت شدید تھا۔ یہ حملے بتاتے ہیں کہ خطرہ کتنا زیادہ تھا۔ بالکل۔ بالآخر 9 جنوری 2014 کو وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ منگو پیر میں ایک آپریشن سے واپسی پر لیاری ایکسپریس وے پر ایک خودکش حملاور نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس دن وہ اپنی معمول کی بم پروف گاڑی استعمال نہیں کر رہے تھے۔ جی ہاں، وہ مرمت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ طالبان نے ذمہ داری قبول کی۔ بعد میں وہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے را کے ملوث ہونے کے دعوے بھی سامنے آئے۔ ذاتی محاذ پر بھی ذرائع کے مطابق زندگی آسان نہیں تھی۔ ان کی اہلیہ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ پولیس والے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اوہ اچھا۔ جی، انہیں لگتا تھا کہ پولیس والے نہ وقت دیتے ہیں نہ ان کا کردار ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ شادی بھی ان کی والدہ کی شدید اصرار پر ہوئی۔ یہ پہلو ان کی وہ جو عوامی شخصیت ہے اس کے پیچھے کی ذاتی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب ہم ان تمام ذرائع کو دیکھتے ہیں تو چودھری اسلم کی ایک بہت ہی کثیر الجہتی پیچیدہ تصویر ابھرتی ہے۔ جی، ایک طرف بے خوف افسر، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سپاہی، تو دوسری طرف ماورائے عدالت قتل، اختیارات کے ناجائز استعمال اور نظام کی خامیوں سے جڑا ایک کردار۔ ان کی کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں لگتی، یہ ہمیں پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار، طاقت کے استعمال کے مضرات، میڈیا کے اثر و رسوخ اور انصاف کے نظام پر گہرے سوالات اٹھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل، اور شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ریاست، سیاست اور جرائم کے درمیان لکیریں اتنی دھندلی ہوں، وہاں چودھری اسلم جیسے کردار کو کیسے سمجھا جائے؟ بالکل، یہی سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا چودھری اسلم جیسے کردار محض اپنے حالات کی پیداوار ہوتے ہیں یا وہ اس نظام کی خرابیوں کا عکس ہوتے ہیں جس میں وہ کام کرتے ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.